بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ گمنام ہیروز کے معزز ناظرین، السلام علیکم۔ آئیے چلتے ہیں کہانی کی طرف۔ روسی آرمی کے اعلیٰ افسران نے یہ معلوم کرنے کی کوشش کی کہ تیجپال کس ملک اور کس شہر میں ہے۔ پھر تیجپال نے فیکس کے ذریعے مشین کا نقشہ ارسال کیا۔ انہوں نے ای میل کے کوڈ ورڈز اور فیکس کے حوالہ جات سے تیجپال کا سراغ لگانا چاہا، لیکن سب کو ہپنوٹائز کیا گیا تھا۔ ان کے دماغوں میں یہ بات نقش کی گئی تھی کہ ان کے دماغوں میں کبھی تیجپال کے سلسلے میں ایسے خیالات پیدا ہوں تو وہ ان پر عمل نہیں کریں گے۔ وہ چاروں ٹیلی پیتھی جاننے والے پوری توجہ سے تیجپال کو تحفظ فراہم کرتے رہتے تھے۔ روسی فوج کے اعلیٰ افسران مشین کی تیاری کے سلسلے میں مصروف ہو گئے۔ وہ چاروں ٹیلی پیتھی جاننے والے ان تمام افسران کے اور مکینک وغیرہ کے دماغوں کو دن رات چیک کرتے رہتے تھے۔ ان میں سے کبھی کوئی زخمی ہو سکتا تھا یا بیمار ہو سکتا تھا۔ کوئی مخالف ٹیلی پیتھی جاننے والا اس کے دماغ میں یہ معلوم کر سکتا تھا کہ کسی نے اسے ہپنوٹائز کیا تھا۔ ایسے میں بید کھل سکتا تھا کہ کسی نے اسے ہپنوٹائز کیا تھا۔ کوئی ٹیلی پیتھی جاننے والا یا جاننے والے روسی اکابرین کے ساتھ کوئی بڑا گیم کھیل رہے ہوں تو وہ گیم بھی جلد ہی ظاہر ہو سکتا تھا۔ مشین کے تیار ہونے اور اسے کام میں لائے جانے تک ہر پہلو سے رازداری لازمی تھی، اس لیے وہ تمام اعلیٰ افسران کو چیک کرتے رہتے تھے۔ ان میں سے کتنے ہی افسران کی سفارتی تعلقات کئی ممالک سے تھے۔ دشمن ان کے خیالات بھی پڑھ سکتے تھے۔ تیجپال باریک سے باریک پہلو پر نظر رکھتا تھا اور ان چاروں کو گائیڈ کرتا رہتا تھا۔ بیزون نے ایک ایسے روسی افسر کے خیالات پڑھے جس کی ایک بیٹی اسرائیل میں تھی۔ وہ آفیسر بھی اسرائیلی تھا۔ 20 برس پہلے اس نے ایک روسی یہودی دوشیزہ سے شادی کی تھی۔ وہاں ان کی وہ بیٹی پیدا ہوئی تھی۔ حکومت نے اس سے کہا، مسٹر جان، تمہیں روسی بیوی سے فائدہ اٹھانا چاہیے۔ تم روس جا کر اپنے ملک کے لیے جاسوسی کرو۔ تمہاری بیٹی کو یہاں آرمی ٹریننگ سینٹر میں رکھ کر اسے بھی تمہاری طرح سراغ رساں بنایا جائے گا۔ تم اپنی بیوی کے ساتھ روس چلے جاؤ۔ کام ختم ہونے کے بعد تمہیں واپس بلا لیا جائے گا۔ وہ اپنی روسی بیوی کے ساتھ تاشکند آ گیا تھا۔ اس کی بیوی اس کے زیر اثر نہیں تھی۔ وہ اس کا دیوانہ تھا۔ اس کے حسن و جمال اور اس کی اداؤں سے سحرزدہ رہتا تھا۔ حکام نے اسے اپنے ملک کی طرف سے جاسوسی کرنے کے لیے بھیجا تھا۔ اس کے برعکس اس نے بیوی کے ساتھ مل کر روس کے لیے جاسوسی کی۔ اسرائیلی حکومت کا ایک اہم راز چرا کر وہاں لے گیا۔ بعد میں یہ بید کھل گیا۔ اس کے بعد وہ اسرائیل نہیں جا سکتا تھا۔ جاتا تو اسے گولی مار دی جاتی۔ روسی حکومت نے اسے انٹیلیجنس ڈپارٹمنٹ کا ایک اعلیٰ عہدیدار بنا دیا تھا۔ وہ وہیں رہ کر بچے پیدا کرتا رہا، مگر وہ ایک بیٹی، اس کی محبت کی پہلی نشانی، وہیں اسرائیل میں رہ گئی تھی۔ وہ میاں بیوی سے یاد کرتے رہتے تھے، اسے وہاں سے واپس نہیں لا سکتے تھے۔ وہ اسرائیل میں ٹریننگ حاصل کرتی رہی تھی۔ اسرائیل میں جو روسی جاسوس تھے اس کے بارے میں کچھ نہ کچھ معلومات حاصل کرتے رہتے تھے۔ وہ سخت نگرانی میں رہتی تھی۔ ٹریننگ سینٹر یا آرمی ہیڈ کوارٹر سے باہر کسی سے ملاقات نہیں کرتی تھی۔ اس کا نام کرونا تھا۔ کرونا اسرائیلی حکومت کی وفادار تھی۔ بچپن سے اس کا ریکارڈ اچھا تھا۔ اس نے کبھی ماں باپ کو یاد نہیں کیا تھا۔ حب الوطنی کے حوالے سے وہ قابل اعتماد تھی۔ الپا نے اس کے خیالات پڑھے تھے اور یہ فیصلہ کیا تھا کہ اسے ٹیلی پیتھی سکھائی جائے گی۔ الپا اپنے ملک کے فوجی کیمپوں سے ذہین اور دلیر سپاہیوں اور افسروں کا انتخاب کر رہی تھی۔ سول اور آرمی انٹیلیجنس کے شعبوں سے ایسے سراغ رسانوں کو منتخب کر رہی تھی جن کا ریکارڈ بے داغ تھا اور وہ سب اچھی کارکردگی کا مظاہرہ کرتے رہے تھے۔ وہ ان سب کے چور خیالات پڑھنے کے بعد مطمئن ہو کر انہیں ٹرانسفارمر مشین سے گزارتی تھی۔ اس نے کرونا کے چور خیالات پڑھ کر معلوم کیا تھا کہ وہ ذہین بھی ہے اور مکار بھی۔ ٹریننگ کے دوران میں حاضر دماغی کا مظاہرہ کرتی رہی ہے۔ وہ خیالات اور جذبات کے حوالے سے اپنی یہودی قوم کو اہمیت دیتی ہے۔ الپا نے پوری طرح مطمئن ہو کر پہلے اسے ہپنوٹائز کیا، اسے اپنی معمول بنایا، پھر اسے مشین کے ذریعے ٹیلی پیتھی کا علم سکھا دیا۔ ایک روسی جاسوس نے یہ اطلاع اس کے ماں باپ تک پہنچائی۔ بیزون نے تیجپال سے کہا، مسٹر جان کی بیٹی کرونا نے ٹیلی پیتھی سیکھ لی ہے۔ الپا ٹیلی پیتھی جاننے والوں کی فوج تیار کر رہی ہے۔ ہمیں وہاں سے چند ٹیلی پیتھی جاننے والوں کو اغوا کرنا ہوگا۔ تیجپال نے کہا، بے شک روس میں جلد ہی ہماری ٹرانسفارمر مشین تیار ہو جائے گی۔ ہمیں چند فائل ٹیلی پیتھی جاننے والوں کی ضرورت پڑے گی۔ ان کی ٹیلی پیتھی کا علم وہاں روسی افسران کے دماغوں میں منتقل کیا جائے گا۔ بڑی رابرٹ نے کہا، پتہ نہیں الپا کتنے ٹیلی پیتھی جاننے والے پیدا کرتی جا رہی ہے۔ ہم وہاں سے 2-4 اغوا کریں گے۔ بیزون نے کہا، کسی طرح کرونا کو وہاں سے نکال کر روس میں اس کے ماں باپ کے پاس پہنچایا جائے۔ جیسا کہ اس کی تعریف سنی گئی ہے، اگر وہ ویسی ہی باصلاحیت، ذہین اور دلیر ہے تو اسے ضرور اغوا کر کے روس پہنچاؤ۔ اس طرح اس کے بچھڑے ہوئے ماں باپ سے اسے ملانا نیکی بھی ہوگی۔ انہیں واقعی چند ایسی ٹیلی پیتھی جاننے والوں کی ضرورت تھی جنہیں فائل کی حیثیت سے ٹرانسفارمر مشین سے گزارنا تھا۔ تیجپال کے چاروں ٹیلی پیتھی جاننے والے اسرائیلی اکابرین کے دماغوں میں پہنچنے لگے۔ ان کے ذریعے معلوم کرنے لگے کہ الپا ٹیلی پیتھی جاننے والوں کی فوج بنانے کے لیے کیا کر رہی ہے اور کن افراد کو یہ علم سکھا رہی ہے۔
پتہ چلا کہ الپا اس سلسلے میں اتنی رازداری سے کام کرتی رہی ہے کہ وہاں کے اعلیٰ حکام اور فوجی افسران اس کے ان تمام معاملات سے بے خبر رہتے ہیں۔ بعد میں جتنے افراد ٹیلی پیتھی سیکھ لیتے ہیں وہ سب ان اکابرین کے سامنے ملک اور قوم کی خدمت کے لیے حاضر ہو جاتے ہیں۔ ان سے پتہ چلا کہ الپا نے اب تک 2 درجن آرمی انٹیلیجنس کے سراغ رسانوں، فوج کے سپاہیوں اور اعلیٰ افسروں کو ٹیلی پیتھی سکھائی ہے۔ تیجپال اور اس کے ساتھی الپا کے ٹیلی پیتھی جاننے والوں کے بارے میں اس سے زیادہ نہیں جانتے تھے۔ یہ بات اسرائیلی اکابرین بھی نہیں جانتے تھے کہ الپا در پردہ اپنی ایک ذاتی فوج تیار کر رہی ہے۔ اس کی ذاتی ٹیلی پیتھی جاننے والی فوج میں نہایت تجربے کار، ذہین سراغ رساں اور بہترین فائٹرز تھے۔ وہ اپنی سیکیورٹی کے لیے ذاتی ٹی پی آرمی بنا رہی تھی۔ وہ اپنا راز ساری دنیا سے چھپا سکتی تھی لیکن پارس سے نہیں چھپا سکتی تھی۔ وہ اچھی طرح جانتی تھی کہ اس کا ناراض عاشق چھپ کر اس کے اندر آتا رہتا ہے، کسی اہم ضرورت کے وقت اس سے گفتگو کرتا ہے، ورنہ اس کے بار بار مخاطب کرنے کے باوجود ایک لفظ نہیں بولتا، پھر اسے پتہ نہیں چلتا کہ وہ اس کے پاس موجود ہے یا نہیں۔ بہت عرصہ پہلے پارس نے اسی طرح اس کے دماغ میں جگہ بنائی تھی۔ ان دنوں الپا اسے محبت کرنے کے باوجود دشمنی رکھتی تھی۔ اس کی یہ شدید خواہش تھی کہ وہ کسی بھی طرح پارس کو ٹریپ کر کے اپنا غلام بنا لے۔ ایسے وقت جب اسے علم ہوا کہ پارس نے اسے اپنا معمول بنا لیا ہے اور اس کے دماغ میں جب چاہے چلا آتا ہے تو وہ اپنی بے بسی پر جھنجھلانے لگی تھی۔ اسے دماغ سے بھگا نہیں سکتی تھی۔ ایک طویل عرصے تک الپا اور پارس کے درمیان اسی طرح نفرت اور محبت ہوتی رہی۔ آخری بار الپا نے پارس کو مار ڈالنے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی تھی، لیکن وہ خوش نصیب تھا کیونکہ الپا اپنی بد نصیبی کے باعث کار کے حادثے میں بری طرح ٹوٹ پھوٹ کر اسپتال پہنچ گئی تھی۔ وہ پارس کو مار ڈالنا یا ہمیشہ اپنا غلام بنائے رکھنا چاہتی تھی۔ اس کے برعکس پارس نے اس کے دماغ پر تنویمی عمل کر کے اسے اپنی کنیز بنا لیا تھا۔ وہ جب تک اسپتال میں رہی ان اندیشوں میں مبتلا رہی کہ اس کے تمام ٹیلی پیتھی جاننے والے دشمن اس کے دماغ میں چلے آئیں گے، اس کی دماغی کمزوری سے فائدہ اٹھا کر اسے اپنی معمول بنا لیں گے۔ اس نے اب تک ٹیلی پیتھی کی دنیا میں بڑی آزادی اور خود مختاری سے حکمرانی کی تھی۔ وہ کسی کے زیر اثر رہنا اپنی توہین سمجھتی تھی۔ ایسے وقت پتہ چلا کہ پارس اس کا محافظ بنا ہوا ہے۔ وہ اسپتال میں صحت یاب ہونے لگی تو سمجھ میں آیا کہ دشمن اسے ٹریپ کرنے میں ناکام ہو رہے ہیں اور پارس اس کے تمام دشمنوں کو بھگا رہا ہے اور کسی کو اس کے اندر آنے کا موقع نہیں دے رہا۔ تب وہ پہلی بار بری طرح نادم ہوئی۔ جس کی جان کی دشمن ہو گئی تھی وہی جان کے دشمنوں سے بچا رہا تھا۔ اس نے پہلی بار دل کی گہرائیوں سے یہ عہد کیا کہ آئندہ پارس سے کبھی دشمنی کرنے کا تصور بھی نہیں کرے گی۔ اس نے پارس سے محبت اور وفاداری کی قسمیں نہیں کھائیں، اس سے صرف اتنا ہی کہا کہ وہ محبت اور وفاداری کا عملی ثبوت دے گی۔ وہ واقعی ثبوت دے رہی تھی، یہ جانتے ہوئے بھی کہ وہ اس کی اجازت کے بغیر آتا جاتا ہے۔ وہ اب نہیں جھنجھلا رہی تھی، بڑی فراغ دلی سے کہتی تھی، تم میرے دل و جان کے مالک ہو۔ میں اپنا کوئی بھی راز تم سے چھپانے کے لیے کبھی یہ نہیں چاہوں گی کہ اپنے دماغ کو کسی بھی طرح مکفل کر لوں اور تمہیں نہ آنے دوں۔ اب تم نہیں بھی آؤ گے تو میں تمہیں اپنے اندر بلاتی رہوں گی۔ پارس نے اس پر دوسرا بڑا احسان کیا تھا، اسے ٹرانسفارمر مشین بنانے کا موقع دیا تھا اور وہ مشین تیار ہو چکی تھی۔ اسرائیلی کابرین اور پوری یہودی قوم جیسے الپا کی پرستش کرنے لگی تھی۔ الپا خوشی سے نہال ہو کر کہتی تھی، پارس تم نے مجھے فرش سے اٹھا کر عرش پر پہنچا دیا ہے۔ تم ایک بار میرے سامنے آ جاؤ، میں تمہارے قدموں سے لپٹ کر خوشی کے مارے مر جاؤں گی۔ کیا تم کبھی میرے سامنے نہیں آؤ گے؟ پارس نے کہا، اب ہمارا آمنا سامنا کس لیے ہوگا؟ ہمارے درمیان پیار کا جو بہترین رشتہ تھا، میں وہ رشتہ دوبارہ استوار نہیں کروں گا۔ نہ تمہارا ہاتھ پکڑوں گا، نہ اپنا ہاتھ پکڑنے دوں گا۔ میں جانتی ہوں کہ میں اب تمہاری شریکی ہاتھ بننے کے قابل نہیں رہی، لیکن تمہاری دوست بن سکتی ہوں اور ہم دوست بن کر ایک دوسرے سے ملاقات کر سکتے ہیں۔ ملاقات کے لیے لازمی نہیں ہے کہ جسمانی طور پر سامنا ہو، خیال خوانی کے ذریعے ملاقات ہو رہی ہے۔ دوستی کی ایک حد ہوتی ہے اور ہم خیال خوانی کی حد تک ملتے رہیں گے۔ تم مجھے مایوس کر رہے ہو مگر تمہارا ہر حکم سر آنکھوں پر۔ تم بہترین دوستی کا ثبوت دے رہے ہو، میری جان کے محافظ ہو، مجھے مشین کے ذریعے عالمی شہرت دے رہے ہو۔ تمہارے جیسا دوست تو صرف مجھے ہی نصیب ہوا ہے۔ میں تمہاری دوستی پر فخر کرتی رہوں گی، مگر ایک بار کبھی نہ کبھی تمہارے پاس آ کر تمہارے قدموں سے لپٹنے کی حسرت رہے گی۔ الپا نے جو ٹرانسفارمر مشین تیار کی تھی، پارس نے اس سے جواد کو بھی ایسا فائدہ پہنچایا تھا جس کی کوئی توقع نہیں کر سکتا تھا۔ جواد کے اندر بیما کی شیطانیت اس کا پیچھا نہیں چھوڑ رہی تھی۔ یہی سمجھا جا رہا تھا کہ اس بدروح سے جواد کو نجات نہیں دلائی جا سکے گی۔ روح اچھی ہو یا بری، اس کے بغیر جسم مردہ ہو جاتا ہے، لیکن پارس نے اس مشین کے ذریعے شیطانیت کو بالکل ہی ختم کر دیا تھا۔ بیما ہمیشہ کے لیے نابود ہو گیا تھا۔ جواد نے بیما سے نجات پاتے ہی مسجد اقصی میں شکرانے کی نماز ادا کی تھی اور پارس سے کہا تھا کہ وہ اس سے مل کر روبرو شکریہ ادا کرنا چاہتا ہے۔ پارس نے کہا، شکریہ تو ادا ہوتا ہی رہے گا، سب سے پہلے اپنی منگیتر حدیقہ سے ملو۔ بیما کی وجہ سے تم نے اس بیچاری کو
को खुद से दूर दूर रखा था। तुम्हारा फर्ज है जल्द से जल्द उसे अपनी शरीके हयात बनाओ। मैं तुम्हारी शादी के दिन तुमसे मुलाकात करूंगा। बेशक मैंने बीमा की वजह से हदीका पर जुल्म किया था। मैं 1 हफ्ते के अंदर उससे शादी करूंगा। तुमसे एक गुजारिश है, अल्पा से मेरा राब्ता कराओ। मैं उसका भी शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। मैं तुम दोनों के एहसानात कभी नहीं भूलूंगा। पारस ने अल्पा से कहा, हो सके तो जवाद से राब्ता कायम करो। वो बहुत खुश है, तुम्हारा शुक्रिया अदा करना चाहता है। वैसे तुम बहुत मसरूफ दिखाई दे रही हो। तुम्हारे मशवरे पर अमल कर रही हूँ। तुमने कहा था बीमा तो ख़त्म हो गया है, अब नारंग रह गया है। अगर उसकी भी काली सलाहियतों को ख़त्म कर दिया जाए तो हमारी टेलीपैथी की दुनिया से काला जादू ख़त्म हो जाएगा। ठीक है, मगर ख्वाह मोहा उसकी जान ना ली जाए। बीमा ने तो नाक में दम कर दिया था, उसे हमेशा के लिए नाबूद कर देना लाजमी हो गया था। नारंग से सिर्फ इसकी सलाहियतें छीन ली जाएं। मैं यही कर रही हूँ। नारंग जब पैदा हुआ था तो ऐसा नहीं था, कभी सीधा साधा सा आदमी रहा होगा, अब फिर वही बन जाएगा। वो शैतान था, मैं उसे साधु बनाकर इंडिया वापस भेज दूंगी। पारस उसके दिमाग से चला आया। उसे नारंग से कोई दिलचस्पी नहीं थी। ये सभी टेलीपैथी जानने वालों ने देखा था कि आज तक नारंग जैसा अहमक टेलीपैथी जानने वाला पैदा नहीं हुआ था। उसने मुख्तलिफ औकात में कई तरह की गैर मामूली सलाहियतें हासिल की थी। एक तो वो काला जादू जानता था, फिर उसने टेलीपैथी का इल्म हासिल किया था। आखिर में उसकी आत्मा एक ऐसे साइंसदान के अंदर समा गई थी जिसके कान से एक गैर मामूली आला समात मुंसलिक था। इस आला समात की ये खूबी थी कि वो साइंसदान हजारों मील दूर बैठे हुए अपने किसी भी मतलूबा शख्स की गुफ्तगू सुन लिया करता था। बाद में नारंग को भी इस आले के जरिए एक गैर मामूली सलाहियत हासिल हो गई थी। अल्पा ने उसे ट्रांसफार्मर मशीन से गुजार कर उसकी जादूगरी और टेलीपैथी की सलाहियतों को ख़त्म कर दिया। उसके कान से जो आला समात मुंसलिक था उसे ऑपरेशन के जरिए कान से अलग करके अपने पास रख लिया। उसने बाद में जवाद से रब्ता किया और कहा, मुझे अफसोस है मिस्टर जवाद, मैं फ़ौरन तुमसे रब्ता न कर सकी। एक बहुत ही अहम काम में मसरूफ़ थी। इससे पहले कि तुम कुछ कहो, मैं तुम्हें बीमा से निजात हासिल करने की मुबारकबाद देती हूँ। जवाद ने कहा, असल मुबारकबाद की मुस्तहिक आप हैं। आपने और पारस ने नामुमकिन को मुमकिन कर दिखाया है। किसी के अंदर बदरू समा गई हो तो बदरू को ख़त्म करने से उस आदमी की जान भी चली जाती है, मगर तुमने मेरी जान भी बचा ली और बदरू को ख़त्म भी कर दिया। मैं तुम दोनों का एहसान कभी नहीं भूलूंगा। वो बोली, एहसान की बात ना करो, मैं तो पारस की कनीज़ हूँ। वो जो चाहता है उसकी खुशनुदी हासिल करने के लिए वही करती हूँ। तुम दीनदार हो, इबादत गुजार हो, खुदा की खुशनुदी हासिल करने के लिए इबादत करते रहते हो। मेरी बाकी ज़िंदगी सिर्फ पारस के लिए है। मैं इसकी खुशी हासिल करने के लिए कुछ भी करती रहूँगी। ये बताओ शादी कब कर रहे हो? मैंने अभी अपने ख़ानदान के बुजुर्गों से बात की है। आज से ठीक 3 दिन बाद मेरी शादी होगी। मैं आपसे शादी में शरीक होने की गुजारिश करता हूँ। तुम शायद नहीं जानते, मैं अपने मुल्क के अकाबरीन की खुशियों और गमों में भी शरीक नहीं होती, कभी किसी तकरीब में नहीं जाती। मुझे अपनी सलामती के लिए बहुत मोहतात रहना पड़ता है। बेशक आप अपने मुल्क को कौम का सरमाया हैं, आपके लिए एहतियात लाजमी है, फिर भी ऐसी कोई सूरत निकालें कि आपको दुश्मनों से कोई नुकसान ना पहुँचे। मिस्टर पारस इस तकरीब में आएंगे, आप भी आएँ तो ये मेरी इज्जत अफसाई होगी। अल्पा ने खुश होकर पूछा, क्या पारस तुम्हारी शादी में आएगा? हाँ, मिस्टर पारस ने वादा किया है, मुझे और हदीका को मुबारकबाद देने आएंगे। ओह घाट, फिर तो तुमसे ज़्यादा मुझे तुम्हारी शादी की खुशी होगी। मैं ज़रूर आऊँगी। क्या अपनी शादी के दिन मेरे लिए कुछ कर सकते हो? ये कोई पूछने की बात है? आप क्या चाहती हैं? जो चाहेंगी वही करूँगा। पारस मुझसे नाराज़ है, वो मुझसे कभी नहीं मिलता और ना ही आइंदा मिलना चाहता है। तुम चाहो तो इससे मुलाकात करा सकते हो। ये कौन सी बड़ी बात है, मैं ज़रूर मुलाकात कराऊंगा। मिस्टर पारस नाराज़ है तो उनकी नाराज़गी दूर करूंगा। मेरे लिए इससे बड़ी बात क्या होगी कि उनकी नाराज़गी दूर करके उन्हें आपका दोस्त बना दूंगा। मिस्टर जवाद, ये काम इतना आसान नहीं है। मैंने माजी में इतनी गलतियां की हैं और पारस से ऐसी जानलेवा दुश्मनी की है कि अब मुझे माफ़ी मांगते हुए भी शर्म आती है। ताज्जुब है, आप जानलेवा दुश्मनी करती रहीं और मिस्टर पारस आपके मुहाफिज बनते रहे। ये तो मैंने खुद देखा है कि उन्होंने बीमा के शैतानी इरादों से आपको बचाया था। वो मुझे दूसरे खतरनाक ख्यालख्वानी करने वाले दुश्मनों से भी बचाता रहा है। इसका मतलब साफ है, मिस्टर पारस आपसे नफरत नहीं करते। अगर ज़रा भी नफरत करते तो मोहब्बत से आपके काम ना आते। वो सिर्फ आपकी गलतियों से नाला हैं। आप मेरी बात का बुरा ना मनाएं। वो आपको सज़ा देने के लिए आपसे मिलना नहीं चाहते हैं। मैं भी यही समझ रही हूँ, मगर वो इतना ज़िद्दी है कि सज़ा देने के लिए सारी ज़िंदगी नहीं मिलेगा। आप मायूस ना हो, मैं उन्हें समझाऊंगा। अल्पा खुश होकर इसके दिमाग से चली आई। उसके अंदर एक नई और मुस्तहकम उम्मीद पैदा हो गई थी। इसका दिल कह रहा था कि जवाद बिन मुस्तकीम जैसे नेक और ईमानदार शख्स की बातें पारस को मुतासिर करेंगी और वो इसे माफ़ करके रूबरू मुलाकात के लिए तैयार हो जाएगा। उसने अपने दिल पर हाथ रखकर धड़कनों से पूछा, क्या वो राज़ी हो जाएगा? उसके अंदर जैसे किसी ने कहा, नहीं, वो संग दिल है, राज़ी नहीं होगा।
میڈم مارلی اپنے کاٹیج میں تھی۔ 2 گھنٹے تک کی تنویمی نیند سے بیدار ہو کر میرے بارے میں سوچنے لگی۔ میں اس کے دماغ میں بڑی دیر تک رہ کر اس سے باتیں کرتا رہا تھا۔ پہلے وہ مجھ سے دوستی کرنے سے کترا رہی تھی۔ اسے اندیشہ تھا کہ وہ میرے زیر اثر آ جائے گی، مجھ سے کم تر ہو جائے گی، پھر وہ برابر کی سطح پر دوستی کرنے کے لیے رضامند ہو گئی تھی۔ وہ مغرور عورت آسانی سے قابو میں نہیں آ سکتی تھی، اس لیے میں نے اسے ہپنوٹائز کیا تھا، اس کے دماغ کو لاک کیا تھا تاکہ ناناکا کے ٹیلی پیتھی جاننے والے اس کے دماغ میں نہ آ سکیں۔ مارلی نے کہا تھا کہ دوستی کرنے کے باوجود وہ میرے روبرو نہیں آئے گی۔ مجھ پر یا کسی پر بھروسہ کرنا اس کے مزاج کے خلاف تھا۔ میں نے اس کے ذہن میں یہ نقش کیا کہ جب وہ تنویمی نیند سے بیدار ہوگی تو ایک شخص اس سے ملاقات کرنے آئے گا، وہ فرحاد علی تیمور ہوگا۔ وہ کسی شک و شبے کے بغیر اس پر بھروسہ کر لے گی اور اس سے ملاقات کرے گی۔ جب وہ بیدار ہوئی تو مانو باہر سے دوڑتی ہوئی آئی، چھلانگ لگا کر بستر پر پہنچی، پھر اس کے پاس آ کر میاؤں میاؤں کرتے ہوئے دروازے کی طرف دیکھنے لگی۔ مارلی نے پوچھا، دروازے کے باہر کیا ہے؟ کیا کوئی گڑبڑ ہے؟ ایک مسلح گارڈ نے آ کر سلیوٹ کیا، پھر کہا، ایک شخص ٹیکسی میں آیا ہے، آپ سے ملاقات کرنا چاہتا ہے۔ وہ کسی سے ملاقات کرنا پسند نہیں کرتی تھی، لیکن اس نے میری مرضی کے مطابق کہا، اسے ڈرائنگ روم میں بٹھاؤ، میں آ رہی ہوں۔ میں ٹیکسی ڈرائیور کو کرایہ دے کر رخصت کر رہا تھا۔ 2 گارڈز نے آ کر کہا، تم اندر آ سکتے ہو۔ میں ایک گارڈ کے پیچھے چلنے لگا، دوسرا گارڈ میرے پیچھے تھا۔ میں ان کے درمیان چلتا ہوا ڈرائنگ روم میں آ کر بیٹھ گیا۔ مانو میرے سامنے والے صوفے پر آ کر بیٹھ گئی، مجھے بڑے غور سے دیکھنے لگی۔ میں نے کہا، ہائے مانو، میں وہی ہوں جو تمہیں کار میں نظر نہیں آ رہا تھا، اور تم میری موجودگی کو محسوس کر کے پریشان ہو رہی تھی۔ مجھے پہچان لو، ہماری دوستی ہونے والی ہے، کیا میرے پاس آؤ گی؟ وہ میاؤں کہتی ہوئی صوفے پر ذرا پیچھے ہٹ گئی۔ مارلی نے دروازے پر آ کر کہا، میری مانو کسی سے دوستی نہیں کرتی۔ پھر اس نے دونوں گارڈ سے کہا، باہر جاؤ، دروازہ بند کرو، کوئی ملنا چاہے یا فون آئے تو مجھے ڈسٹرب نہ کرنا۔ وہ مسلح گارڈز باہر چلے گئے۔ مارلی اول تو کسی سے ملاقات نہیں کرتی تھی، اگر ملاقات کرتی تو مسکرا کر باتیں نہیں کرتی تھی۔ اس نے مجھے گور کر دیکھا، میں نے اس کے اندر کہا، مجھے مسکرانا چاہیے۔ اس نے ناگواری سے سوچا، پتہ نہیں کون ایرا گیرا آ گیا ہے، یہی بہت ہے کہ میں ملنے کے لیے راضی ہو گئی، میں نہیں مسکراؤں گی۔ میں نے اسے مسکرانے پر مائل کیا، وہ مسکراتی ہوئی میرے پاس آئی۔ میں نے اٹھ کر مسافے کے لیے ہاتھ بڑھایا۔ وہ اہم معاملات میں کسی سے بھی دور سے ملتی تھی، رسماً مسافے کے لیے کسی کو ہاتھ پکڑنے نہیں دیتی تھی۔ اس نے مسکراتے ہوئے اپنا ہاتھ پیش کیا، میں نے اسے تھام لیا۔ وہ اندر ہی اندر یہ سوچ کر الجھ رہی تھی کہ وہ اپنے مزاج کے خلاف کیوں مسکرا رہی ہے، ایک اجنبی کو اپنا ہاتھ تھامنے کی اجازت کیوں دے رہی ہے۔ مانو غرانے لگی، اس نے پہلی بار کسی اجنبی کو اپنی مالکن کا ہاتھ پکڑتے دیکھا تھا۔ مارلی نے کہا، یو شٹ اپ مانو، مجھے سمجھنے دو کہ میں اس اجنبی سے اتنی بے تکلف کیوں ہو رہی ہوں۔ ویل مسٹر، تم کون ہو؟ میرا نام فرحاد علی تیمور ہے، تم سے خیال خوانی کے ذریعے گفتگو ہو چکی ہے۔ او آئی سی، تو تم فرحاد ہو۔ اب مجھے مسکرانے اور بے تکلف ہونے کی وجہ سمجھ میں آ رہی ہے، یہ تمہاری ٹیلی پیتھی کا کمال ہے۔ میں ترمیمی عمل کے ذریعے اس کے دماغ میں یہ نقش کر چکا تھا کہ جو شخص اس سے ملنے آئے گا وہ فرحاد علی تیمور ہوگا، اور وہ کسی شک و شبے کے بغیر اس پر بھروسہ کرے گی۔ اسی لیے اس نے بحث کیے بغیر مجھے فرحاد تسلیم کر لیا۔ اس نے مانو کے پاس جا کر اسے صوفے پر سے اٹھایا، اسے اپنے بازو میں سے ہلاتے ہوئے بولی، ہی از گوئنگ ٹو بی آور فرینڈ، میں دوستی کر چکی ہوں، تم بھی دوستی کرو۔ تم نے ابھی سنا ہے دوست کا نام فرحاد ہے، چلو ہاتھ ملاؤ۔ مارلی نے اس کا ایک ہاتھ میری طرف بڑھایا، میں نے اس کے پنجے کو تھام کر کہا، بڑے تیز ناخن ہے۔ اس نے میاؤں کہتے ہوئے اپنے ناخن سمیٹ لیے۔ میں نے کہا، تھینک یو، یہ دوستانہ انداز ہے۔ وہ میرے سامنے صوفے پر بیٹھنے کے بعد بولی، تم دشمن ٹیلی پیتھی جاننے والوں سے واقف ہو؟ ایک زمانہ میرا دشمن ہے، اکثر خیال خوانی کرنے والوں کو جانتا ہوں، پھر بھی کچھ ایسے ہیں جو ابھی تک میری نظروں میں نہیں آئے ہیں۔ میں صرف ان کے بارے میں پوچھ رہی ہوں جو ناناکا کوڈو کے لیے کام کر رہے ہیں۔ ان میں سے ایک کم لی نامی لڑکی کے ذریعے مجھے تلاش کر رہا ہے، پتہ نہیں وہ کون ہے، ویسے جلد ہی معلوم کر لوں گا۔ میں اس ایک بات سے پریشان ہوں کہ تمہاری طرح وہ دشمن بھی میرے دماغ میں چلے آئیں گے، میں ان کا کچھ نہیں بگاڑ سکوں گی، وہ میرا بہت کچھ بگاڑتے رہیں گے۔ کیا ان سے محفوظ رہنے کی کوئی تدبیر بتا سکتے ہو؟ تم کسی تدبیر پر عمل نہیں کر سکو گی کیونکہ یوگا کی مشقیں نہیں کرتی ہو اور رات کو شراب پینے کی عادی ہو۔ میں مجبور ہوں، شراب میری تنہائی میں مجھے سلا دیتی ہے، میری دوست ہے، تم میرے لیے کیا کر سکتے ہو؟ میں تمام ٹیلی پیتھی جاننے والوں کو تم سے دور رکھوں گا، جب تک تمہارے ساتھ رہوں گا کوئی دشمن تمہارے اندر نہیں آ سکے گا۔ اوہ تھینک یو، تم میرے کام آؤ گے، میں بھی تمہارے کام آتی رہوں گی۔ کیا میرے ساتھ جزیرے میں رہو گے؟ فی الحال رہوں گا، دشمنوں کے خلاف وہیں اپنا محاذ بناؤں گا۔ تم جزیرہ لن تاؤ کب جاؤ گی؟ شام کو جانا چاہتی تھی مگر شام ہو چکی ہے، کل صبح یہاں سے جانا مناسب رہے گا۔ کافی پیو گے؟ جو چاہو پلاؤ، جو چاہو کھلاؤ، اب تو تمہارے ہی ساتھ جینا ہے اور تمہارے ہی ساتھ مرنا ہے۔ اس نے اپنی دانست میں میری بات مکمل کی، پھر کہا، یہ عاشقوں کے پرانے مکالمے ہیں،
میں پرانے مکالمے نہیں کہتا، تم نے مجھ سے نئی بات کہنے نہیں دی، پرانی بات دہرا دی۔ اوہ پھر تو مجھ سے غلطی ہوئی، تمہاری بات پوری نہیں ہونے دی۔ ذرا سناؤ تو نئی بات کیا ہے؟ میرا یہ مکالمہ تمہاری توقع کے خلاف ہے، مجھے تمہارے ہی ساتھ جینا ہے اور تمہارے ہی ساتھ گلچرے اڑانا ہے۔ یو شٹ اپ، میں ایسی بے تکلفی پسند نہیں کروں گی۔ اس کے گرانے پر مانو بھی گرانے لگی۔ میں نے کہا کیا زبردست چیز پال رکھی ہے، ایسے گرا رہی ہے جیسے تمہیں نہیں اسے چھیڑ رہا ہوں۔